انڈیا میں کوئی بہت مشہور ایکٹر تھے جن کا 40 سال کی ایج میں ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی. انڈیا میں جو بعض لوگ ہیں جو شوبز کی دنیا سے جن کا تعلق رہا ہے ان سے میں نے رابطہ کیا, ڈیٹیل معلوم کی, تو جو حالات سامنے آئے کہ بھئی ایک شخص ہے, نوجوان ہے, بالکل ینگ ہے, بہت زیادہ فٹنس کا خیال کرتا ہے, اس کی فلمیں بڑی ہٹ جا رہی ہیں اور سینے میں پین ہوتا ہے اور پین کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اس کی جو منگیتر ہے یا گرل فرینڈ ہے وہ اسے سلاتی ہے بستر پہ, اور ان کی جو گرل فرینڈ ہے اس کا بیان یہ ہے کہ صبح جب دیکھا گیا تو وہ مردہ حالت میں پایا گیا. دیکھیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون دنیا سے چلا گیا اور کون پیدا ہوا, یہ تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے, لوگ مر بھی رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں. ہمیں اس موقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے ہمیشہ, خود اس کائنات میں بھی اور خود ان کی ذات کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے. تو یہ جو نشانیاں اللہ دکھاتے ہیں نا, ایکسیڈنٹلی کوئی مر جاتا ہے, اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے, یہ انسان کی ذات کے اندر کی نشانیاں ہیں. اور اللہ یہ نشانیاں ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم عبرت کی آنکھیں کھولیں, اس دنیا سے ہم دل لگانا چھوڑیں. آپ سوچئے کوئی مشہور اداکار ہو اور وہ بھی انڈیا کا ہو, اور جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہوں, جس کی فلمیں دیکھتے ہوں, جس کے گانے سنتے ہوں, اس نے کیا کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے. 40 سال تو انسان کی ایسی ایج نہیں ہے, 40 سال میں تو پھل کھانے کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں. ایک سنگر جب وہ گانے سیکھتا ہے تو 40 سال میں اس کی ایک پیک کی عمر ہوتی ہے. ایک ایکٹر اگر کامیاب فلمیں بنا رہا ہے تو 40 سال اس کی ایک پیک کی عمر ہے. اب اس نے ترقی کرنا اصل میں شروع کی ہے, پھل کھانا شروع کیا ہے. اور ایسے موقع پہ موت کا فرشتہ آئے اور آپ کو قبر میں اتار کے چلا جائے تو انسان کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. تو یا تو اللہ بہت ظالم ہے کہ انسان کی جب ترقی کا وقت شروع ہوا, پھل کھانے کا وقت شروع ہوا, اس اللہ نے ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا, ساری محنتوں کو ضائع کر دیا. یا تو معاذ اللہ ظالم ہے, یا ہمیں اللہ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. ہم اس دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا, اکلوتا بیٹا تھا, ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب لگی, بڑی اچھی جاب کا جو پہلا دن تھا اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کرنٹ لگنے سے. تو مجھے کہنے لگے میری تو ساری محنت برباد ہو گئی, ضائع ہو گئی. میں نے ان سے کہا آپ نے اگر اپنے بچے کو آخرت کے لیے پڑھایا تھا, کہ میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے حکم دیا والدین کو کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو, ان کو اچھی تعلیم دو تاکہ وہ ایک معاشرے میں ایک اچھی کامیاب لائف گزار سکیں. اگر آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے بچے پر یہ سب کچھ خرچ کیا تھا تو بچہ اگر مر بھی گیا, اللہ کے ہاں آپ کا اجر ضائع نہیں ہوا ہے. اللہ آپ کو قیامت کے دن اس کا اجر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زوجہ کو جو کھلاتے ہو ایک لقمے پہ تمہیں اجر ملتا ہے. تو آپ اپنی اولاد کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے ریلیٹیوز کو جو بھی خدمت کر رہے ہیں آپ ان کی, اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو اجر ملے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہمارے نیک لوگ جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا, اور اس لیے نہیں کھلا رہے کہ تم ہمیں شکریہ ادا کرو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے, شکریہ تھینک یو بھی نہیں کہنا ہے تم نے, ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ کل ایک دن آئے گا قیامت کا جس دن ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے, اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اس دن ہم اپنا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے بھوکوں کو کھلایا تھا. تو بڑی سے بڑی نیکی اگر اللہ کے لیے کی جائے تو موت کے بعد وہ محفوظ ہو جاتی ہے, موت کی وجہ سے وہ اجر آپ کا ضائع نہیں ہوتا. اور بڑے سے بڑا نیک کام اگر اللہ کے لیے نہیں کیا, آپ نے دنیا کے لیے کیا ہے, تو موت ان تمام کاموں پہ پانی پھیر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ جس کے لیے آپ نے کیا تھا وہ آپ کو قبر میں پھینک کے یا لکڑیوں میں جلا کے چلے جائیں گے, اور آگے کی منزل میں وہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. شوبز کی دنیا سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, ظاہر ہے وہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے,
کیونکہ دنیا کے کسی مذہب میں، نہ ہندو مذہب میں، نہ اسلام میں، نہ عیسائیت میں، نہ یہودیت میں، کسی مذہب میں بھی شوبز کی دنیا میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی ہندو سے نہیں سنا ہوگا، ہندو پنڈت سے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ناچ گانوں سے اور اس طرح فلمیں بنا کے، ڈرامے بنا کے معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کرنے سے بھگوان خوش ہوتا ہے۔ کبھی کسی ہندو سے بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی کسی عیسائی سے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے ایسے کاموں سے، کبھی کسی مسلمان سے نہیں سنا ہوگا، مسلمان اسکالر سے نہیں سنا ہوگا، عالم سے نہیں سنا ہوگا کہ ناچ گانوں میں اور اس طرح جس طرح آج کل فلموں میں لڑکیاں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں اور جس طرح جو کچھ بے ہودگی معاشرے میں ان فلموں کے ذریعے پھیلائی گئی ہے، ایک خاندانی نظام ہمارا پورا تباہ ہو کے رہ گیا۔ یہ سب کچھ سے اللہ راضی ہوتا ہے، کبھی کسی مسلم اسکالر سے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ساری دنیا کے تمام مذاہب ایک بات پر متفق ہیں کہ خدا بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو شوبز کی دنیا میں جو لوگ بھی تعلق رکھتے ہیں انہیں یہ تو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ آپ کے اس عمل کا آخرت میں اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا آپ کے اس عمل سے خوش ہوتی ہے اور دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے، عزت کی صورت میں اور شہرت کی صورت میں، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی آپ کی عزت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری عزت ایک سیکنڈ میں، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ایسے راستے کو اختیار کیا جائے جو موت کے بعد بھی چلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے درخت لگایا، دیکھیں میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک طرف حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ تو کئی سال کے بعد پھل دے گا، تمہیں کیا معلوم کہ تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ یعنی اتنی دور کی سوچ رہے ہو اور پل کی خبر نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے، کل کا تمہیں پتہ نہیں ہے زندہ رہو گے، اور تم اتنے سال بعد کی سوچ رہے ہو، پتہ نہیں اس وقت تک تم زندہ رہو یا نہیں رہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے میسنجر ہیں وہ درخت لگانے سے گویا روک رہے ہیں، اگر صرف یہی حدیث ہو ہمارے سامنے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم، بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، خود پھل بے شک نہ بھی کھائے، نبی نے فرمایا کہ اگر جب تک اس درخت سے پرندے اور جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، انسان تو دور کی بات، جب تک اس سے پرندے اور جانور فائدہ اٹھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں ایک حدیث میں درخت سے روکا جا رہا ہے، ایک میں درخت لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ نیتوں کا فرق ہے۔ پہلے جب آپ درخت لگا رہے تھے آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں، صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور جب آپ دوبارہ درخت لگا رہے ہیں تو دوسری جو حدیث میں مثال دی ہے اس میں آپ کا مقصد اپنی خواہشات بھی لیکن انسانیت کی خدمت بھی۔ تو انسانیت کی خدمت اور وہ خدمت جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اس خدمت میں اگر آپ مر بھی جاتے ہیں کوئی غم کی بات نہیں ہے، آپ کا وہ درخت قیامت تک آپ کو اجر پہنچاتا رہے گا۔ درخت ایک مثال ہے، درخت سے مراد کوئی بھی خیر کا کام۔ تو شوبز کی دنیا سے جو لوگ وابستہ ہیں، پہلی بات تو یہ، میں اپنے آپ کو کسی سے افضل نہیں سمجھتا، میں نہیں کہتا کہ جو فلمی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں میں ان سے زیادہ بہتر ہوں اور وہ مجھ سے کمتر ہیں، یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ اعمال کا مدار انسان کے خاتمے پر ہوتا ہے، آخر وقت اس کا کیسا گزرتا ہے، ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں دعوے نہیں کر سکتا، لیکن ان واقعات سے مجھے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو بھی، کہ یہ دنیا ہے کہ کیسے ایک شخص ترقی کی انتہا کو پہنچتا ہے اور ابھی پھل کھانے کا وقت آتا ہے لیکن موت اسے پچھاڑ دیتی ہے، موت سے کوئی نہیں لڑ سکتا اور اسے قبر کے گڑھے میں اتار دیتی ہے، اسے لکڑیوں میں جلوا دیتی ہے اور اس کا سارا کیریئر 2 منٹ کے اندر زیرو ہو جاتا ہے۔ تو ایسے راستے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں موت کے بعد بھی ہمارا سلسلہ چلتا رہے، وہ راستہ ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ انسان تو دیکھیں زنا سے بھی خوش ہوتا ہے، انسان تو بدکاری سے، آپ چوری کر کے لا کے کسی کو پیسے دینا شروع کر دیں، جس کو آپ دیں گے وہ خوش ہوگا اس سے، لیکن برائی کو کبھی بھی معاشرے میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی کہ لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ شراب کی دکانیں بند کر دیں، بہت سے لوگ ناراض ہوں گے آپ سے، لیکن خدا خوش ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، خدا کے کسی سے مفاد نہیں ہے، لہذا خدا انہی کاموں سے خوش ہوتا ہے جس میں انسانیت کا مفاد ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ شراب
کو इलीगल क्यों करार नहीं देते? भाई वो कैसे इलीगल करार देंगे जो खुद शराब पी रहे हों? इंसान जब कानून बनाता है अपने मफाद को देख के बनाता है कि मेरे मुझ पर जद ना पड़े। खुदा जब कानून साजी करता है वो तमाम इंसानों को एक नज़र से देखता है। जिस खुदा ने यानी कानून साजी की है उस खुदा ने शराब को भी हराम करार दिया। उस खुदा ने कहा इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, वो बेहयाई को पसंद नहीं करता, क्योंकि बेहयाई में हमारा ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद होता है। औरत को लोग बीवी बना के इज़्ज़त के साथ घर लाने के लिए तैयार नहीं होते, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, और जब वो इस्तेमाल के काबिल ना रहे तो टिशू पेपर की तरह उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो इसमें औरत का इस्तेहसाल है। और जब बेहयाई मुआशरे में नहीं होती तो मर्द औरत को इज़्ज़त के साथ बीवी बना के लेकर आता है, उसके हुकूक अदा करता है। शोबिस की दुनिया से जो वाबस्ता लोग हैं और जिस तरह से हमारे मुआशरे में ड्रामों और फिल्मों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, इससे मुआशरे में बेहयाई फैल रही है, इससे मुआशरे में खैर नहीं फैल रही, इससे फैमिली सिस्टम, ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए ख़ास तौर पर शोबिस की दुनिया से वाबस्ता लोग, उनको इबरत हासिल करनी चाहिए इन वाक़यात से कि अब आप बताइए, एक आदमी ने अपनी फ़िटनेस का बेइंतहा ख्याल किया। मैंने जो इंडिया में बाज़ जो जिनसे मेरी सलाम दुआ है, शोबिस की दुनिया से वाबस्ता रहे हैं वो लोग, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि ये रोज़ाना एक्सरसाइज किया करते थे, बहुत ज़्यादा, यानी एक मिसाली इनकी जो फ़िटनेस थी एक मिसाली थी। कहीं से भी कोई दूर दूर से भी ये नहीं कह सकता था कि ये शख्स कोई हार्ट पेशेंट हो सकता है। लेकिन देखें कैसे मौत ने आके पंजे गाड़े हैं और संभलने का मौका नहीं दिया, और कैसे मौत ने जो है पिछाड़ा है। कोई भी नहीं लड़ सकता मौत से। ये बातें होती हैं कि मैं ज़िंदगी से, मैं मौत से लड़ रहा हूँ और मैं यूँ कर लूँगा, मैं यूँ कर लूँगा। हम सब अल्लाह के हाथ में ग़ुलाम हैं। हमारी बॉडी पे हमारी मर्ज़ी नहीं चलती, उस खुदा की मर्ज़ी चलेगी जिसने हमें बनाया और पैदा करते ही माँ की छातियों में दूध पैदा करके बता दिया कि जो पैदा करने वाला है वो गाफिल नहीं है। ये सारे काम ऑटोमेटिक नहीं हो रहे, एक कोई इत्तिफाक से नहीं हो रहे हैं। इधर बच्चा पैदा होता है, इधर माँ की छातियों में दूध आता है, ये इसकी अलामत है। देखें, पहले माँ रोटी खा रही है, कुछ नहीं बन रहा, खून बन रहा है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ रोटी खाने से दूध बनना शुरू हो गया, तो ये इसकी अलामत है कोई है पैदा करने वाला, वो गाफिल नहीं है तुमसे। तो हमें उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, चाहे शोबिस की दुनिया से वाबस्ता लोग हों या उसके अलावा भी। मुझे इस मौके पर इबरत हासिल करनी चाहिए कि मैं खुदा को राज़ी करने के लिए क्या कर रहा हूँ। आपको इबरत हासिल करनी चाहिए, कल आज इनके साथ ये हुआ, कल मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। ये जितने लोग जो कब्रिस्तान में दफन हैं, इनमें कोई भी अपनी मर्जी से नहीं मरा होता, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने खुदकुशियाँ की होती हैं। बाकी सारे, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं मरा होता। ऐसे हादसात हो जाते हैं, ऐसी बीमारियाँ आती हैं जो हम नहीं चाहते आएँ, लेकिन आती हैं वो बीमारियाँ। और हमें फितरत ये बता रही होती है कि तुम पर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलती, बनाने वाले की मर्ज़ी चलती है। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस बेवफा दुनिया से दोस्ती ना लगाई जाए, दोस्ती उसी खुदा से लगाई जाए जिसने हमें बनाया है, और फिर उसको राज़ी करने के लिए काम किए जाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ये और इस जैसे वाक़यात जो माजी में होते रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, इन वाक़यात से हमें इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वरना आज एक आदमी दुनिया से गया है, कल हम भी जा सकते हैं। और कुरान कहता है कि वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तुम नेक अमाल की तरफ आ जाओ, जब मौत का वक्त आएगा तो एड़ियाँ रगड़ोगे और तुम ये चाहोगे कि ज़मीन के बराबर दौलत में खुदा को दे के अपनी जान छुड़ा लूँ इस मौत से। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह इसको कबूल नहीं करेगा। मौत से पहले पहले अल्लाह का दरवाज़ा खुला हुआ है, मौत के बाद हमें मोहलत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।